السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. میرے ساتھ طاہر ملک صاحب ایز یوزول لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک عرض کر دوں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا نام ہے کہ پابندی ہے اس پر، وہ نام نہیں لینا، اسکرین پہ بھی نہیں چل سکتا، ہم بھی نہیں بول سکتے. تو لیکن ملک صاحب ایک چیز بیچ میں تھوڑا سا، کیونکہ عادت اتنی پڑی ہوئی ہے نا، وہ کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جائے تو جی معذرت پہلے اگر میرے منہ سے نکلے تو آپ نے مجھے سمجھا. بالکل، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ہم یہ نہ کہہ لیں زبان پارک والا اس طرح سے کر لیا کریں. نہیں وہ چیئرمین کہہ سکتے ہیں آپ، نہیں بنی گالے والا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں. ایک اور آئیڈیا ہے میرے سے، ہم یہاں پہ چھوٹا سا بیٹ رکھ لیتے ہیں، ہم یہاں بیٹ دکھا دیا کریں تو اس نام نہ لیا کریں. اچھا ویسے یہ ہے کیا یہ ڈیسیجن ملک صاحب؟ کچھ یار یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کئی نام جو آپ نہیں لیتے آپ کا پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے اس سے. میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں اس کی لاجک اس کے پیچھے کیا ہے، مطلب کیا ہوتی ہوگی، مطلب کیا سوچتا ہوگا کہ مطلب نام لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں یار دیکھو، یہ بڑی بیسک چیزیں، ہم دونوں اسٹوڈنٹ ہیں کمیونیکیشن کی، اس کو کہتے ہیں اوٹ آف آئیز اوٹ آف مائنڈ. ہمارے جو حکمران ہیں ابھی سمجھتے ہیں کہ کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ لوگ اس کو بھول جائیں گے. بھٹو تمہاری پیدائش سے 10 سال پہلے مر گیا تھا تو اس کا نام ختم ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو بینی میں گالی کر سکتا پروگرام شروع کروں. اچھا ٹھیک ہے. خیر اس کے علاوہ اوورآل آج جو ہم بات کریں گے پروگرام میں، پرویز الہی صاحب کو جو دوبارہ گرفتار کیا ہے. پرویز الہی صاحب اگر اپنے گھر پہ رہتے، جس طرح پچھلی دفعہ اینٹی کرپشن کی وہاں پر ریڈ ہوئی تھی، وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب بھی رہتے ہیں، ان کے صاحبزادے جو چودھری سالک صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر بھی ہیں. اب سب نے معافی مانگی تھی وہاں پہ جا کے، آئی جی، چیف سیکرٹری، ڈی سی اور وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں، کہ جناب آپ کے گھر پہ سب معاملہ کیا ہوا. تو اس کے بعد ان کے گھر کے اندر جانے والا تو معاملہ نہیں تھا بن رہا. ہاں البتہ پرویز الہی صاحب کہاں نکل رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، وہ گرفتار ہو گئے. اور اس کی پیچھے بات کریں گے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا کوئی واٹ شوڈ آئی سے پریفرنشل رویہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پرانے جو پی ٹی آئی لیڈرز ہیں. وسیم اکرم پلس مائنس ہو گئے ہیں سیاست سے. عثمان بزدار صاحب، یہ وہ عثمان بزدار صاحب ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ جن کے لیے بڑی لڑائی لڑی ہے، میں مفت میں بہت سارے محاذ کھول لیے ان کی وجہ سے، بہت بڑا لاس. سب ان کے اوپر اعتراض تھا اور ہر طرف سے کہ یار عثمان بزدار، وہ ان کو ہر جگہ پہ وہ جسٹیفائی کیا کرتے تھے. عثمان بزدار پر بڑا ظلم ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کس کا پارٹی کا نقصان ہوا ہے؟ جب تاریخ لکھی جائے گی یہ فائدہ ہوا ہے. نہیں میں تو میری اب بات سنیں، جب تاریخ لکھی جائے گی، اگر آپ محمد بن قاسم سے شروع کریں تو شاید اس کے بعد ایک بڑا نام آیا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس سے جو خلا پورا، وہ ایک لفظ ہوتا ہے ہم بڑا یوز کرتے ہیں، وہ ایک ایسا خلا چھوڑ گیا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اچھا بالکل میں دل سے کہہ رہا ہوں. خان صاحب کو اچھا جیسے پچھلے دنوں اتنی بڑی لیڈرشپ، 4.5 سال تو وہ سی ایم ٹرینی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں تو آپ نے سیکھا ہی ہے ابھی تو اس کے بعد. یہی تو ٹریجڈی ہے، اتنا لرن کیا ابھی تو انہوں نے پریس کانفرنس بھی سیکھنی تھی، ابھی تو انہوں نے صحافی سے بات کرنا بھی سیکھنا تھا، بڑا کچھ تھا. میرا ان کو کم از کم 40-50 سال مزید ملنے چاہیے. اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پھر اس کے بعد یہ معاملہ. اچھا خان صاحب سے جب لاسٹ ملاقات ہوئی ہے جرنلسٹ کی، تو ایک انہوں نے برملا ایک نام لیا کہ آپ کو کس کے چھوڑنے کا افسوس ہوا. انہوں نے سب سے پہلے کہا شیریں مزاری. بزدار صاحب کے حوالے سے بات چیت ہوئی لیکن انہوں نے سچ کچھ کہا نہیں. آپ کے خیال میں خان صاحب کو افسوس ہوگا؟ میرا لیے شیٹر ہو جائیں گے اس سے، تو شاید ان کے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے. اچھا ملک صاحب ایک چیز آپ کو پتہ ہے، انہوں نے پریس کانفرنس جو اعلان کیا ہے وہ کہاں پہ کیا ہے؟ کس جگہ بتا دیں؟ کوئٹہ میں. اس پہ بات کرتے ہیں. وہ اس کے علاوہ ایک اور جو کچھ دنوں سے معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین گرفتار ہوئیں ان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک لیٹ نائٹ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک کال ہم نے ٹریس کی، اس طرح کا کچھ پلان بن رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ ایک جھوٹی کہانی بنائی جائے گی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ہیرس کیا گیا ان کو. پھر اس کے بعد وہ سب معاملہ چلا. ہمارے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ موجود ہے. ان سے اس بابت مزید جانتے ہیں کہ اب ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل دیٹ یو ہیو گیون اس ٹائم. یہ چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل لوگوں نے کہا کہ الزام تھا پولیس پہ اور پولیس نے ہی اس کی انویسٹیگیشن کر لی. اگر ایک سارٹ آف مور انڈیپینڈنٹ کائنڈ آف انکوائری کمیشن ہوتا جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے، کوئی وکلا ہو جاتے، کوئی ان کی مرضی کو ہو جاتے، تو زیادہ بہتر کلیئرٹی اس میں آ جانی تھی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں انیشیلی اس میں ابھی انکوائری تو ہم نے ایسا نہیں کی، یہ تو یہ فیکٹس بتائے گئے تھے آپ کو. اور میں ریٹروگریڈ چلوں گی یہاں پہ. آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ آج بھی کچھ جو جن کی آئی ڈی پریڈ ہو گئی ہے جن فیمیلز کی، آپ نے ان کی دیکھی ویڈیوز، انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ چیز بول رہی ہے کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا اور I'm sure آپ کی آنکھوں سے گزری ہوگی وہ. تو ہم یہیں سے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ ایک چیز دیکھیں،
ایک الزام لگایا جا رہا تھا اور ایک چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا. تو مقصد صرف یہ تھا کہ VC لاہور آلسو وینٹ ود می اینڈ وی وینٹ دیئر, اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جا کے صرف وہاں پہ پہلے تو دیکھنا مقصود تھا کہ ایسا کیا ایشو ہے جو اتنی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے تھے ان میں تو وی ڈیڈنٹ ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ اس طرح کا کچھ ہوگا, بٹ اٹس جسٹ seeing is believing, right? So we wanted to see it ourselves. So we went there اور ان سے ایک ایک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو you could tell us, اور کسی طرح کی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت ہے, تو ہر ایک سے بات چیت ہوئی ہماری. ان سب نے ہمیں بتایا کہ نہیں, ہمیں صرف یہاں بیسیکلی آبویسلی بات ہے, دیکھیں ابھی جیل کو آپ کبھی بھی کمفرٹ زون میں تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان ہوتا ہے. وہ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیئر پوائنٹ آف ویو ایز ویل کہ وہاں پہ گھر والی کمفرٹ نہیں ہوتی. لیکن اب جو چیز یہ تھی تشدد اور کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت ہے, اس طرح کی بات تو وہ اسٹریٹ اوے انہوں نے خود ڈینائی کی کہ نہیں ایسا یہاں کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. آل وی وانٹ از کہ ہمارا قانونی جو پروسیجر ہے وہ ہمیں بتایا, وہ پروسیس کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ جب میں وزٹ کر کے آئی ہوں وہاں سے, اس سے اگلے دن ہی ہم نے وہ پروسیس کر کے ان کی ID پریڈ کرائی ہے. اب وہ خود دیکھ لیں, ابھی میڈیا پہ آ رہی ہیں, وہ خود بتا رہی ہیں کہ ہم سے کوئی بدسلوکی اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا. ڈیفینیٹلی وہ آپ نے خود, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ وہ یہ سب معاملہ جہاں سے نکلا کہ یہ کچھ ایسی کنسپیریسی ہے یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا ایسا پلان کیا جا رہا ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سے تھا. اینڈ ہی ٹولڈ ایوری ون, ہی ٹولڈ اس کہ ایک کال ٹریس ہوئی ہے. کس کے درمیان تھی وہ کال, اس کی ڈیٹیلز کوئی, یا کون لوگ تھے, ان تک پہنچا گیا یا کوشش کی گئی ہے, یا ان کا کچھ ان ماسک وہ ہوں گے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جن کی یہ ٹریس ہوئی تھی کال اور اس کے بعد یہ سب اسٹارٹ ہوا. ٹوٹلی دیکھیے اس کے بارے میں جو بات کرنا میرے خیال سے آئی کین ٹیل یو فیکٹس about conspiracy or about these things. I think I'm not the right person to ask these things. Because وہ کیونکہ officially all I can tell you is جو facts ہیں اور جو ground reality اور situation ہے, because ہمیں تو fact finding کرنی ہے, اور fact finding میں یہی ہے کہ جو چیزوں کے الزامات لگائے جا رہے تھے ہم نے ان کو verify کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب خود یہ خواتین باہر آئی ہیں انہوں نے خود یہ چیز مانی ہے اور بتائی ہے کہ اٹ واز ویری اوپن. اور میں آپ کو ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو وزٹ کرایا جاتا, اٹس اے ویری فیئر آئیڈیا اینڈ وی کین ایون ڈو دیٹ. اور اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ ان کی ID پریڈ ہو چکی ہے, اف اینی بڈی وانٹس ٹو میٹ دیم یا کچھ جیل کا وزٹ یا کچھ ایسا, وی کین آلویز ارینج دیٹ. ڈاکٹر صاحب بڑی پازیٹیو آپ نے باتیں کی, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ غیر اخلاقی یا کوئی ایسا رویہ نہیں اپنایا گیا, بڑی اچھی بات ہے. ہماری بیٹی ہیں, آپ سب ہمارے حصہ ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, جو فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں 15-20 دن سے گرفتاری کے حوالے سے, کیا ہماری پولیس کی کوئی ٹریننگ میں کمی ہے, یا جس طرح ہم گرفتار کرتے ہیں وہاں لگتا ہے کافی کہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا, آپ جو لوگ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں اس کو بالکل یہ نہیں کہوں گی, میں سپورٹ نہیں کرتی اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کو, لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ وہ اس وقت کی ویڈیوز ہیں جب کہ جو کراؤڈ تھا اٹ واز ریئلی چارجڈ, اس وقت ہائٹنڈ ایموشنز. اور دوسری سائڈ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے ہم لازمی. آپ یہ دیکھیں جب گالیاں نکالنے پہ بات آ جائے اور دوپٹے پھینک دیے جائیں اور پھر گالی گلوچ, اور یہ اس وقت ریئیکشنری ایک سچویشن ہو جانا, وہ کوئی اچھی سین یا اچھی سائٹ نہیں تھی. آئی ٹوٹلی اگری, ہونا نہیں چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب گھروں میں بھی ہوا ہے, کئی گھروں میں گرفتاری کے دوران بھی بڑے ایسے الفاظ, ایسا رویہ رکھا گیا جو تھوڑا سا غیر انسانی لگتا ہے. گھروں کی ویڈیو کے متعلق میں نے آپ سمجھے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں. آپ کبھی ضرور یہ چیز نوٹس کریے گا کہ جب میں کوئی بات بتاتی ہوں, یہ کوشچن کیا گیا جی کہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں بجائے کہ یہ میرے سے یہ ڈیفیکلٹ کوشچن کیا بھی جا رہا ہے, کیا جاتا بھی ہے, بٹ آئی وڈ گو اٹ فار مائی سیلف کہ جی سرچ وارنٹ کی بات ہو رہی تھی. اچھا, اب میری ابھی قانونی طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گھر کے اندر سب سے زیادہ پہلے ضروری ہے کہ ہم ناک کرتے ہیں, بیل بجاتے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ سیکشن 54 کے تحت اور پھر سیکشن 47 جو کہ CRPC کا ہے اس کے تحت پولیس جو ہے وہ جا سکتی ہے, گھر کے اندر انٹر بھی ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ, کیونکہ کوگنیزیبل اوفینس میں
جہاں پر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جا رہا ہو. میں ایک لائن بول رہی ہوں, جہاں پر کوآپریٹ نہ کیا جا رہا ہو. کیونکہ اگر آپ بیل بجاتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ انسان مطلوب ہے, ہم گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کو وہ دے آر باؤنڈ ٹو الاؤ یو, وہ کہتے ہیں آ جائیں دیکھ لیں جی, اور وہ پولیس کو کوئی ریزسٹنس نہیں دیتے, تو وہ جا کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے, یہ آپ قانون میں دیکھ لیجئے, میں اپنے سے نہیں کہہ رہی. اچھا ایک چیز ایک اور ذرا کلیئر کر دیجیے گا, جیسے پہلے وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے کچھ, اور وہ بہت ہی غلط اور انتہائی دلدوز قسم کی رومرز جو پھیلنا شروع ہو گئیں, اور پھر اس پہ پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا اس کے اندر ایڈ کرے جا رہا ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وہ چرن آؤٹ ہوتی ہیں. یہ آج یہ 3 خواتین, کیونکہ یہ 3 4 5 لوگ وہ ہیں کہ جو ذرا خواتین کی بات کر رہا ہوں, جو ذرا سارٹ آف اسپاٹ لائٹ کے اندر زیادہ ہے. اوور آل جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ کہتے ہیں کہ 350 کے قریب خواتین جیلوں میں. آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں نے سنا غالباً وزیر اعلیٰ صاحب, نگران وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ 45 کے قریب ہے. اور پھر بات صرف ان 4 خواتین کی تو نہیں ہے, اوور آل جو باقی تمام کتنی کون کون سی جیلز کے اندر, اور ان سب سے بھی یہ اشورنس ہو گئی ہے کہ ان 4 کا تو ٹھیک ہے, باقی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا خدا نہ خواستہ. میں تو لاہور کی بات کر سکتی ہوں, ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو نمبر بتا سکتی ہوں, لیکن جو میں نے خود جا کے دیکھا وہ لاہور تھا, اور کیونکہ میری ڈومین لاہور ہے. اور میں یہاں تک بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینی پارٹی ٹو دس پروپیگنڈا. یہ جو بھی تھا جیسے بھی تھا, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ فیکٹس کی بات ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ ریئلٹی ہوتی ہے اور فیکٹس ہوتے ہیں. ابھی انہی میں سے کسی ایک کے فادر نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا اس بات کا کہ آپ نے, کیونکہ وہ پہلے ڈسٹریس تھے کہ ان کو اس سارے 9 مئی کے مسئلے مسائل میں اس ساری چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے, بٹ ہی واز مور کنسرن کہ اب یہ والی باتیں بھی ہماری بیٹیوں کے بارے میں کی جا رہی ہیں, تو جب یہ باہر آئیں گی تو ہم کیسے فیس کریں گے اس ساری چیزوں کو. سو ہی ایکچولی تھینکڈ us in a sense کہ آپ نے یہ چیز کلیئر کی, ہمیں ری ایشور کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور ہم اس چیز پہ اب بہتر فیل کر رہے ہیں. بلکہ ہمارا پہلے بہت زیادہ برا حال تھا, ہمارا رو کے برا حال ہو رہا تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ہماری بیٹیوں کے بارے میں. تو یہ آپ یہ بھی تھوڑی سائڈ, ان کی سائڈ بھی دیکھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کانسپریسی جو بھی یہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن پالیٹکس اینڈ آل دیٹ, یہ صرف ان خواتین کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے, جیسے انہوں نے خود, یہ خواتین خود کہہ رہی ہیں کہ ایسے الزام ہم پہ لگا دیے ہیں, ہم باہر نکل کے کیا لوگوں سے کہیں گے. یہ ان کی سائڈ سے بھی سوچنا چاہیے. They were not willing for all these, they were not part of this propaganda. اور اس طرح کے مطلب یہ دھبا میں اس کو کہوں گا ملک صاحب, یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ مٹتا نہیں. تو اچھا یہ میرے علم میں ہے کہ آپ لاہور, آپ کا جو آپ کی پریزنٹس ہے وہ لاہور کی ہیں, لیکن اوورال چونکہ وزیر اعلیٰ نے آپ کو اسائن کی تھی یہ جاب, اور پنجاب بھر کی جیلز میں تھا, تو میں نے کہا شاید کوئی سینٹرل ڈیٹا بھی ہو. ہاں جی, سینٹرل ڈیٹا میں جب ہم نے ابھی ہمارے پاس 18 ہو گئی ہیں لاہور میں, اور اس سے پہلے پنڈی میں 2 تھیں. اور آپ نے, I would like to mention here one more thing. انم شیخ جو اڈیالہ جیل سے بھی باہر آئی تھی, آپ نے شاید ان کی ٹویٹ بھی پڑھی ہو, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ prison was very safe for her. تو آپ ان سب کے کلیکٹیولی اگر ان کے جوابات بھی دیکھیں تو اٹس ویری ایویڈینٹ کہ لاہور کے علاوہ جو اڈیالہ سے بھی باہر آئی ہیں, انہوں نے بھی آ کے یہی بیان دیا نا کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. سو اس حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو میرے خیال سے یہ ایویڈینٹ ہے. اڈیالہ کی بات ہو گئی, کوٹ لکھپت کی ہو گئی جہاں پر فیمیلس کو رکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے سب نے آ کے اپنے جو ایکسپیرینس انہوں نے باہر آ کے یہ بتایا, یہ بھی ابھی آپ سے ان ٹچ ہیں. بس وہ اتنا تھا کہ اتنی ڈسٹریسنگ قسم کی یہ سٹوری تو نہیں میں اس کو کہوں گا, لیکن یہ جو رومرز تھیں یا الزام تھے وہ جتنے کلیئر ہو جائیں, جتنے زیادہ ہو جائیں اتنا سب کے لیے بہتر ہے. اور میں آپ سے بڑی اس سے کلیئرلی بات کرنا چاہوں گی کہ جو آئی ڈی پریڈ چونکہ اب ان کی ہو چکی ہے, جو کہ ایک ہی ہرڈل تھی کہ ان سے ملوانا یا ان سے ان کی شکل دکھانا یا ان کو میڈیا پہ لانا ہمارے لیے ایک ہرڈل تھی. بٹ ابھی اس وقت جو کہ ان کی آئی ڈی پریڈ ہو چکی ہے, آپ نے بھی ان کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, اوپنلی یہ بات بھی کر سک رہی ہیں, تو اگر کوئی بھی جیل میں جا کے وزٹ کرنا چاہتا ہے ہم ان کو وزٹ کرا سکتے ہیں. And we don't have any problem because we don't have to hide anything. بالکل ٹھیک, we are on their side because as a female I understand their pain as well. چلیں جی, لیٹس ہوپ انشاءاللہ یہ کلیئر آؤٹ ہو جائے تمام چیز, اور تقریباً ہو ہی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر انوش مسعود ہمارے ساتھ موجود تھیں. موونگ فارورڈ, اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے, آپ سے میں پوچھ رہا تھا ملک صاحب کہ عثمان بزدار صاحب نے پریس کانفرنس کی کوئٹہ میں, کیا وجہ ہو گئی؟
میرا لیے کلاسر صاحب کوئی لائن پہ لے لیتے ہیں, اچھی لائن پہ ہیں گفتگو. کلاسر صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں. روف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا ہے. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے نا, اس سے تھوڑی دیر پہلے میں اور ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ اور تکے لگا رہے تھے ایکچولی ہم کہ صاحب کو کیا ان کے جانے کا افسوس ہوا ہوگا اور کیا پارٹی کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا ہے. واٹس یور ٹیک آن عثمان بزدار لیونگ پاکستان تحریک انصاف؟ بڑا آپ کا اہم سوال ہے, جو خصوصاً آپ نے دوسرا حصہ کہا ہے نا کہ آپ کو افسوس ہوا ہوگا یا ان کو سکھ کا سانس لیا ہوگا. میرا خیال ہے جو پارٹی ہے اوور آل پی ٹی اے ہے کہ آپ لوگ بھی ملتے رہتے ہوں گے لاہور میں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. تو پی ٹی اے کے میرا خیال ہے میں اگر زیادہ ایگزیجریشن نہ ہو جائے تو 95% سے زیادہ لوگ جو ہیں بزدار صاحب کو پارٹی میں زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. اور بزدار صاحب نے بھی کبھی کوشش نہیں کی آپ لوگ مجھے ضرور پسند کریں یا مجھے اپنا فیوریٹ بنائیں. سو انہیں پتا تھا کہ میری پاور کہاں سے آ رہی ہے, مجھے کن لوگوں نے بنایا ہے, اور میں نے انہی کا وفادار ہے, نویم صاحب ہوں یا دیگر جو بھی ان کے آگے تعلقدار تھے جن کی وجہ سے وہ بنے. کلاسر صاحب ایک منٹ, میں یہاں پہ میں جسارت کروں گا ٹوکنے کی, آپ صاحب نے بنایا بزدار صاحب کو اور کسی نے نہیں بنایا ان کو؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو جی میں باجا صاحب مان لیتے ہیں, میں اس بات کو آگے کے چلتے ہیں, اس بحث میں نہیں پڑتے, کیونکہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیں ان کی ملاقات بھی اس دن ہوئی تھی ان سے بزدار صاحب سے بنی کے عالم میں, جس دن انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا ان کی بھی پہلی ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی پہلی دفعہ ملے تھے. بلکہ ان کی ٹکٹ جو ہے میرا خیال ہے خواجہ شیراز جو ہے ہمارے تونسا شریف کے ہیں, تو ان کے ایم پی سے ان کی سفارش پہ ملی تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا کس کا وہ کلاؤڈ تھا. وہ کہتے ہیں کہ احسن جمیل گجر صاحب, ان کی فیملی یا وہ لوگ جو تھے انہوں نے کوئی بڑا رول ادا کیا تھا. بہرحال وہ جو بھی ہوا اگین ناؤ اٹس اے پاسٹ. صاحب کو جو آپ کا سوال ہے کہ دکھ ہوا ہوگا یا انہیں اس کی خوشی ہوگی, پارٹی جو ہے ان کی وہ ڈیفینیٹلی وہ کہہ رہے ہوں گے, وہ کہتے ہیں انگلش کا ایک تھوڑا سا محاورہ آئی ٹولڈ یو سو, جیسے تو پہلے کیا سی بندہ ٹھیک نہیں, جیسے ہمارے یہاں ایک کلچر ہوتا ہے, دیکھ لیا جی ہم تو کہتے تھے آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا اور آپ نے اس کو عزت دی, ہماری مخالفت کے باوجود آپ نے پوری پارٹی کو اپنا. لیکن کلاسر صاحب ویسے بھی اس میں بزدار صاحب کا کیا کہنا, باقی اتنے بڑے پرویز خٹک صاحب ریسنٹلی دین آپ کے سابق اسپیکر صاحب, مطلب کمال ہو گیا, تو پھر بزدار صاحب سے نے کیا ہی. میں اسی پہ آ رہا ہوں, لیکن دو چار چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے ونگز, جیسے نیوز پیپر میڈیا انڈسٹری کو چلیں دیکھ لیں, میڈیا انڈسٹری میں بھی مطلب ہے آپ کو سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن 3-4 پلرز آپ کے ہمیشہ رہتے ہوتے ہیں, اسی گروپ میں رہتے ہوتے ہیں. ہم نے بھی 30 سال کام کیا, ملک صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے ہم سے زیادہ کام کیا. تو سیم آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. جو مین لوگ ہوتے ہیں آپ کے, جو آپ کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں, جو آپ کے مطلب وہ یہ کے پی کے میں ہوں یا آپ کے جیسے اس پنجاب میں ہوں یا آپ کے ساتھ سینٹر میں ہوں, جن کے ساتھ پارٹی کھڑی ہوتی ہے, جن 4 پلرز پہ گھر کھڑا ہوتا ہے, وہ 4 پلرز کم از کم اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. ایک پلر بھی جائے گا پورا کا پورا گھر آپ پہ گر جائے گا. سو یہ بڑی ٹریجڈی ہے. ہی مائٹ بی فیلنگ ڈاؤن اینڈ ڈپریسڈ, آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک سو, کہ جو پلرز ہیں آپ کے وہ سب سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے, جنہوں نے سب سے پہلے زیادہ مطلب اگر چھوڑنا بھی تھا چلے آخر پہ چھوڑ کے خان صاحب کو تھوڑا سا ایک رہتا کہ یار ان لوگوں میں بڑا دباؤ آیا, پریشر آیا, مار دھاڑ ہوئی. عام ورکر جو ہے جو ان کا وہ تو کھڑا رہا ہے, جیلوں میں پڑا, 7,000 بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے خان صاحب. اچھا روف, یہ ایک بڑا بحث ہے یہاں پہ کہ ہمارے جتنے بڑے لیڈر ہیں, اپنا بھٹو سے شروع کرتے ہیں پنجاب وائز, کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر جتنے بھی ہیں, عمران ہے, نواز شریف نے بھی اپنا حیدر وائی صاحب کو رکھا تھا, تو یہ کہ پنجاب سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طاقتور یا ایک پریزنٹیبل لیڈر نہیں آنے دیتے. یہ کیا سوچ ہے؟ ڈو یو ایگری ود دس؟ اہم آپ نے بات کی ہے ملک صاحب. میری نا ایک فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی تھی جب یہ پاور میں تھے, ابھی وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور وہ بڑے پاورفل منسٹر تھے. ایگزیکٹلی یہ بات میں نے ان سے کی تھی. انہوں نے یہ بعد میں ٹی وی شوز میں بھی کی ہے, ایک دو کھل کے بات کی. وہ یہ کہ ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو اسالٹ کرے, جو اپنی آ کے اپنی من مانی کرے. انہیں شاہ قریشی جیسا بندہ نہیں چاہیے, انہیں فواد چودھری نہیں چاہیے, انہیں حماد یہ جو ہیں آپ کے احمد اظہر صاحب ہیں, یہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو نہیں چاہیے. انہوں نے خود بھی کہا ہے خان صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں, اب اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. انہوں نے خود کہا جی مجھے ایک اس طرح کا بندہ چاہیے جو میرا ذاتی لویلسٹ, جو میرا وفادار ہے. صوبہ چلتا ہے نہیں چلتا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. صوبے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اچھی ہو رہی ہیں, بری ہو رہی ہیں, ڈیم کیئر. ہاں آگے میری کیئر کیا ہے کہ مجھے باس کہتا ہو, مجھے یس بیس کہتا ہو, میرے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کو, میرے کہنے پہ استعفے دے دے, جب کو گھر چلا جائے. لیکن سر پرویز الہی یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے, ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں چیف منسٹر, جو کہ بنایا بھی انہوں نے جتنے عرصے کے لیے بھی, اور اس کے بعد دوبارہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ ہوا ہوا ہے کہ آپ کو بنانا, اگر جسٹ ان کیس. خان صاحب کا بس سیاستدان جیسے وعدے کرتے رہتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ میں وعدے کرتا ہوں, کون سا کوئی آسمانی صحیفے ہیں
आपने इतने बड़े वादे किए, कौन से पूरे कर लिए, या ये चलते रहते सियासी तौर पर। वो कहते हैं कि उस वक्त के हालात के तहत मैंने वादा कर लिया था, हालात बदल गए, सो उनके लिए आगे हालात बदल जाते होते। साहब जो हैं उनको जो सबसे बड़ा मेरा कल जोल्ट आया है, उनकी पार्टी के लोग रेजिस्ट नहीं कर सके, जो उनको बड़े हर वक्त में टीवी पे नजर आते थे, संभाले नहीं जाते थे, मुखालफीन की ऐसी तैसी करके रख देते थे। मुंह जबानी तो इतनी मतलब है उस पर F-16 मेरा ख्याल है इतनी बम्बिंग नहीं करता होगा जितनी टीवी में बैठ के सारे ये लोग करते थे, नारे लगवाते थे। अब पता ये चला है कि पहला ही थोड़ी सी आंसलाट है, पहला ही मुश्किल टाइम आया तो सबसे पहले वो भाग गए। और मोस्टली जो कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारी बला बला चीजें हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं। अब ये आपको बस सियासत एक इतने बेरहम खेल है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। जब आप पावर में थे आप भी बेरहमी करते हैं, जब आपके मुखालफीन आते वो बेरहमी करते। थर्ड वर्ल्ड के जो ममालिक हैं यहाँ पे ये पैकेज है, ये सबको पता है। ये नहीं है कि मतलब है कि आप कहेंगे हमें तो नहीं पता था कि सियासत में ये कुछ होगा। आप लोग पावर में हैं, आपने भी तकरीबन मतलब है आप इनके मिनिस्टर देखें, कैबिनेट के 90% जेल में थे और ख़ैशें की जाती थी। लेकिन सर जी एक चीज मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि जिस किस्म का ये 9 मई का जो वाकया हुआ अफसोसनाक, और सबने उसको कंडेम तो किया, लेकिन उसके बाद जिस किस्म के जो केसेस हैं और जो मामलात आगे बढ़ने हैं मिलिट्री एक्ट के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, और फिर बड़ा खौफनाक मामला, इससे पहले ये वाला तो नहीं सच अपार्ट फ्रॉम इन मार्शल लॉज सियासतदानों के साथ हुआ। अब ये जो सूरत हाल है सारी, उसमें फिर एक और चीज़ आती है कि अच्छा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है वो उसमें से निकल जाता है, तो ये एक तो क्या उस पे बंदा के ओवरऑल दुनिया क्या सोचेगी कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरा भी ये ख्याल है, एग्री विद यू। और हमारी स्टेट को इतना ज्यादा जाके जो अगेन उसमें शिकायतें आ रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, घरों में जिस तरह के छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा नौजवान है बहुत सारे यहाँ पे, अगर वो समझते हैं, जैसे एक दो वालिदैन के मैंने देखा हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। स्टेट को सम टाइम कंपैशन दिखाना पड़ता है। आपकी यूथ है, उनका फ्यूचर है, उनकी नस्लें हैं। अगर वो प्रवोक हुए हैं, अगर उन्होंने आके गलत काम किए हैं, अगर वो माफी नामे देने को तैयार है, स्टेट को सम टाइम आप क्लेमेंसी दी जा सकती है। अगर आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, अगर उनको आप वो ये अफगानिस्तान से वापस ला के ये 35,000 जो आपकी जेल में पड़े हुए थे, सजाएं हुई थी, इवन जिनको ये फांसी की सजाएं हुई थी, आपने उनको पार्डन कर दिया। तो यूथ के साथ भी थोड़ा सा आप उसमें रखें कि यूथ है, मैं उनको थोड़ा सा गलत उनको गाइड किया गया, मिसगाइड किया गया, या जो भी हुआ उनके साथ। ठीक। सो मैं ज़्यादा तौर पर समझती हूँ सम टाइम आपको स्टेट को थोड़ा सा एक आपको कंपैशनेट ग्राउंड दिखाने पड़ते हैं, आपको दिखाने भी चाहिए। जेल में डालेंगे, उनके फ्यूचर हैं, बच्चे हैं, 5-10 साल बाद वापस आएंगे, एक बिटरनेस के साथ आएंगे। अभी वो रिग्रेटफुल हैं, उनके पेरेंट्स उनके रिग्रेटफुल हैं, या उनको एहसास है कि हमने गलत किया, तो ये भी काफी होता है। सो मैं भी अच्छा रऊफ रऊफ मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं एक करना चाहूँगा और साउथ पंजाब के रेफरेंस से। वैसे तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एक जैसा है, ये बड़े समझदार लोग हैं, ये बड़ी जल्दी देखते हैं कि आने वाली ताकत किधर जा रही है, मगर साउथ पंजाब वाले उससे भी आगे हैं। वो ज़रा पहले ही तैयारी कर लेते हैं, हर इलेक्शन में उनका महाज पहले बन जाता है। तो ये कोई साउथ पंजाब ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकी पाकिस्तान से, ये क्या वजह है? ये सर बड़ी पुरानी और दिलचस्प बहस है। अक्सर हमारे यार दोस्त हैं फेसबुक पे लिखते भी रहते हैं। पिछले दिनों मैं इसका जवाब आपको उस तरह देता हूँ। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी फेसबुक पे यही बातें 19-20 लिखी, तो मैंने नीचे जवाब दिया। मैंने कहा जनाब के ये जो थे अपने राय रियाज साहब जो हैं, इनका तल्लुक मेरे लैया से है, आपका ख्याल है? मैं से नाम लेना शुरू हुआ। ये हुमायूं अख्तर थे, ये शुजात हुसैन साहब थे, परवेज अली साहब थे, कसूरी साहब थे, ये हारून बिरादर से और बड़े नाम लिए जा सकते हैं, मियां अजहर साहब थे। ये मैंने कहा कोई भावलपुर से, मुजफ्फरगढ़, कोई आपको लोधरा या उस साइड से थे, ये तो लाहौर के थे ना सारे। अच्छा आप दूसरी साइड पे देखें, नवाज शरीफ साहब जेल में गए, पूरी शहबाज शरीफ साहब फैमिली जेल में गई, 1 साल नहीं गुजार सके, तो ये जद्दा चले गए, तो ये लाहौर के थे। गिलानी साहब और जवेद हाशमी जो हैं वो डटे रहे, वो 5-5 साल जेलें भुगताई हैं जिन्हें मुशर्रफ दौर में। सो इस चीज का उससे ताल्लुक नहीं होता कि कौन कितना ये बहादुर है। ये हर इलाके में मसले होते हैं। आपके इलाके में भी, लाहौर में भी बहुत से लोगों ने छोड़िया है, पार्टियां छोड़ी हैं, अपनी वफादारियां छोड़ी हैं, क्यूडी ज्वाइन कर ली थी मुशर्रफ दौर में, आपको याद होगा। फैसलाबाद से आपको मिल जाएंगे, गुजरांवाला से मिल जाएंगे, पिंडी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सो इट्स नॉट एरिया स्पेसिफिक, मैं तो इसको नहीं कहूँगा। हाँ, हमारी साइड पे जो आप बात कह रहे हैं, दबाव रहता है, क्योंकि वो एक रूरल उसमें एरिया में बैठे हैं। रूरल एरियाज के जो लोग हैं, जो आपका डाउन टाउन होते हैं, या डाउन आप उसमें जो इंटीरियर में जाएंगे, वहाँ पे पुलिस का, वहाँ पे आपकी एजेंसी का, आपके थाना कचहरी का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके शहरों के इलाके के लोग अभी रेजिस्ट कर सकते होते हैं, वो थोड़ा सा, क्योंकि उनके साथ मीडिया खड़ा होता है, उनके साथ वकील खड़े होते हैं, आप और मेरे जैसे लोग सोशल मीडिया पर रोला डाल देंगे, सो उनको कोई स्पेस मिल जाती होती है। जो रूरल एरियाज आपके होते हैं वहाँ पे नहीं आके मिलते। दूसरा, उनके लिए थाना कचहरी अपना हल्का अहम होता है, उनके लिए कोई मतलब वो नहीं, कन्विक्शंस नहीं होते, वो कोई बहुत बड़े आइडियल्स के, उनके आइडियल्स के लिए नहीं लाड़े होते कि उन्होंने रेवोल्यूशन लानी है, उन्होंने इनकलाब लाना, खड़े होने। नो,
ان کی پاور پالیٹکس ہوتے ہیں. ان کو تھانہ کچہری چاہیے, ان کو ایس ایچ او چاہیے, ان کو ڈی سی چاہیے, ان کو ڈی پی او چاہیے, وہ مل جائے اور ساتھ میں ان کو 2-4 پروجیکٹ ملے جس میں 2-4 کروڑ روپیہ کما لیں, بس اللہ خیر صلاح بلے بلے جو بھی. یہ نکلنے نکالنے دوسرا سوال پلیز. اچھا روف, دوسرا سوال بھی ہے, میں کچھ نام سوچ رہا تھا میں کہ یہ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں. مصطفیٰ کھر صاحب کا نام آتا ہے, صادق حسین قریشی صاحب آتے ہیں, فاروق لغاری آتے ہیں, ہمارے یوسف رضا گیلانی ہیں, کافی نام آئے ہیں سعود سے, صدر ہیں, وزراء اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, مگر پھر بھی وہاں پہ احساس محرومی ختم نہیں ہوا. یہ لیڈرشپ کا فلا ہے کہ سسٹم کا فلا ہے؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائنینشیل پاورز یا ایڈمنسٹریٹو پاورز. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ رولنگ لیڈ تھی, لاہور کی کہیں یا اسلام آباد کی کہیں, انہوں نے مخصوص پولیٹیکل فیملیز کو پاور دیا, انہی کو اسٹرینتھن کیا ہے, انہی کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا, وزیر بنا دیا, کنسٹیٹوئنسی دے دی, تھانہ کچہری دے دیا, پولیس دے دی, سب کچھ دے دیا, آپ سنبھالیں ان کو. انہوں نے کبھی ان علاقوں کو وہاں پر ان کو فائنینشیل پاورز نہیں ملی, ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ملی. مثلا بہت سارے منصوبے بن جائیں گے, پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. اچھا بیوروکریسی میں ہمارا بہت حصہ کام رہا ہے ساؤتھ کا, وہ ملتان ہو, بہاولپور ہو یا ہمارے ریجن جو ہیں, تو جب تک آپ کا بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے, سیکرٹری فائنانس آپ کا نہیں بیٹھا ہوا, پلاننگ ڈیولپمنٹ میں بندہ نہیں بیٹھا ہوا, این ایچ اے میں آپ کا بندہ نہیں بیٹھا. آپ بتائیں میں کتنے عرصے سے 10 سال ہو گئے پیٹ رہا ہوں اکیلا, کالم لکھے, شوز کیے, ٹویٹر, سوشل میڈیا, ایک MM روڈ نہیں بن سکا آج تک. سر آپ کبھی جا کر دیکھیں, ایک MM روڈ 500 کلومیٹر ہمارے علاقے سے, وہاں سے 100 اس میں MNAs آتے ہیں, آپ کے 100 MP آتے ہیں اور تقریباً 50 آپ کے MNAs آتے ہیں, 150 بندہ آتا ہے ساؤتھ سے. سر اس کے باوجود MM روڈ آج تک 1 روپیہ اس کو نہیں لگا, نہیں بن سکا. کیوں کہ پالیسی میکنگ میں آپ کے لوگ نہیں بیٹھے, کو رولا ڈالیں گے بھی صحیح, لوگ جو ہے پلاننگ ڈویژن والے نہیں مانیں گے, آپ کو فائنانس منسٹری کہے گا پیسے نہیں ہے, فلاں کہے گا اچھا جی بجٹ میں دیکھیں. جو ہمارے ساتھ جو پرابلم رہا ہے, جو احساس محرومی ہے, ایک آپ نے پولیٹیکل فیملیز کو, وہ پیر تھے, مخدوم تھے, ذمہ دار تھے, جگیردار تھے, ان کو تو اسٹرینتھن کر دیا ہمیں دکھانے کے لیے, یار یہ دیکھیں یار آپ کے گیلانی صاحب ہیں, آپ کے قریشی صاحب ہیں, آپ کے مخدوم صاحب ہیں, آپ کے لغاری صاحب ہیں, فلاں بالکل ٹھیک ہوا ہے, ایسے ہی ہوا. لیکن ان لوگوں نے اپنی پاورز لے کے اپنی انہوں نے امپائر کھڑی کر لی, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا, اپنے انہوں نے محل کھڑے کر لیا, اپنی زمینیں بنا لی. یہ ویسے کلاسر صاحب اپنی امپائر سے یاد آیا, جہانگیر ترین صاحب بھی اگین بلانگس ٹو ساؤتھ, اور وہ کیا آگے آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے؟ از دیٹ اے کنگز پارٹی ایز اٹ از بینگ سیڈ اباؤٹ اٹ؟ وہی کنگز پارٹی ہے, اور پھر آگے وہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الحاق, کیا آگے پکچر ہے تھوڑی سی آپ کے خیال میں, وہ پینٹ کیجیے گا ذرا. اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن. جب بھی آپ نے کنگ پارٹی بنانی ہوتی ہے, یو نیڈ سم ون. اور جب انہوں نے جناب مشرف صاحب نے توڑنا تھا نواز لیگ کو, انہوں نے میاں اظہر کو آگے کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میاں اظہر واز دین رائڈنگ دا پورا, وہ جو مطلب پورے کا پورا وہ رائڈ کا پروٹوکول مل رہا تھا کہ ہی از دا فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کو یاد ہوگا, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, ملک صاحب زیادہ جانتے ہیں ان کو قریب سے دیکھا. سو اس وقت انہوں نے ان کو یوز کیا. جب ان کی یوٹیلٹی ختم ہوئی 3 سال میں, انہوں نے چودھری شجاعت کو آگے کر دیا 2002 کے بعد کہ اب آپ ہیں اور اس کو کنگز پارٹی کو آگے لے کے چلیں, اور انہوں نے آگے 2007-8 تک جو بھی تھا ان کو چلایا. سو یہ اس طرح کے آپ جو سیاسی گھوڑے ہیں, آپ ان کو ہمیشہ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں, ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اب کی دفعہ یہ ہے کہ یہ ترین صاحب کو کیوں لایا گیا ہے؟ جیسے میں نے کہا پہلے ان کو لایا گیا, میاں اظہر کو لایا گیا, پھر اس کے بعد چودھری شجاعت کو لایا, اب ان کو ترین صاحب کی ضرورت پڑ گئی. ریزن از بینگ ویری سمپل. یہ ترین صاحب کے پاس اگر موسٹ آف دا پیپل ہیں, ان کو سمجھا جاتا ہے جنرس ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, جہاز ہے, عبادتداری رکھتے ہیں, ڈیرہ داری کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. وہ باعث تھے کہ پچھلے آپ دیکھیں 3 سال میں ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود جہانگیر ترین جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ رہے, ان کا گروپ رہا, ان کا 30, 40, 20, 25 جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ رہے, بیکاز آف ہز ایک اس میں ایٹیچیوڈز انہوں نے اچھا رکھا. یا وہ تمام لوگ جن کو وہ پارٹی میں لے کر گئے تھے ملوایا تھا, شامل کروایا تھا. اب میرا خیال ہے یہ جو ان کو آ کے کنگز پارٹی بنوا رہے ہیں, ان کے پاس چوائسز کیا آتے ہیں. مائی اپالوجی روف ڈیئر, مائی اپالوجی, اٹس آلویز نائس ٹاکنگ. ٹائم ہمارا تھوڑا, انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. اٹ واز ریئلی ویری یوزفل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ روف لاسرا صاحب. ہمارے ساتھ ایک بریک لینی ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں گے, ان سے پوچھتے ہیں وہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں اور کون کون اس پارٹی میں جا رہا ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اوور آل ایوری ون از کاٹ اپ آن دس کہ کیا کیا چل رہا ہے, نئی پارٹی آ رہی ہے اور کون اس کو جوائن کر رہا ہے, کیا نام ہوگا, یہ سارا کچھ. تو ڈائریکٹ فیاض صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں. چوہان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. کیا ارادہ ہے سر آگے سیاست, کس کو جوائن کر رہے ہیں؟ یہ جہانگیر ترین صاحب والا جو سننے میں آ رہا ہے کہ نئی پارٹی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری پرسوں جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, بڑی ڈیٹیل, اور اس میں سارے جو ایشوز ہیں اس وقت پولیٹیکل اور
اور نئی پارٹی کے حوالے سے بھی اور جو موجودہ ساری سچویشن ہے اس میں ایک چیز کے اوپر اتفاق ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 1.25 سالوں میں 5th جنریشن وار جو ملک دشمن طاقتوں نے جیت لی ہے، تقریباً جیت لی ہے، ہم نے اس کو ہرانا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر سے تشدد کی سیاست کو، اینٹی ریاست سیاست کو، اینٹی فوج پالیٹکس کو اور اداروں کے خلاف جو عوام کا ذہن سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور 1.25 سال جس انداز سے وہ جناب حقیقی آزادی کی جنگ کے نام پہ اتنا لوگوں کا ذہن خراب ہوا، اور پھر خصوصاً پی ٹی آئی کے وہ ہزاروں خاندان جو اس وقت تباہ و برباد ہوئے ہیں، جیلوں میں ہیں، جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان، بزرگ، ان میں سے 80% بے قصور ہیں، 20% اگر قصوروار بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بے قصور ہیں کہ ان کو ان کی لیڈرشپ نے اکسا کے جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ لے کے گئے کہ جو ریاستی حوالے سے اور ملک کے حوالے سے انتہائی سینسٹیو اور امپورٹنٹ تھی، ان کو بھی سیدھے ٹریک پہ لانے کے لیے، اور جو 80% معصوم ہیں ان کے گھروں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی. اور ہمارا بنیادی آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے پالیٹکس وہ کرنی ہے جو عدم تشدد کی علمبردار ہو. تو آپ یہ کنفرم تو کر رہے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اب آگے نظر آئیں گے، یہ کنفرمیشن؟ میری پرائورٹی تو وہی ہے. اور جہانگیر ترین صاحب جب پارٹی کے اندر تھے تب بھی، پارٹی سے جب وہ باہر چلے گئے تب بھی ان سے میرا ایک بڑا اچھا تعلق. سر اور کون کون ہے ایکس تحریک انصاف ان کے ساتھ اپارٹ فرام یو، اور کون کون جوائن کر رہا ہے ان کو؟ تقریباً آپ کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، جتنے پولیٹیشین ہیں. پی ٹی آئی کا وہ کمپوننٹ کہ جو تشدد کا علم بردار نہیں ہے، پی ٹی آئی کا وہ کمپوننٹ جو کرپشن کا علم بردار نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا وہ ایلیمنٹ جو اینٹی فوج اور اینٹی ریاست اور اینٹی آئی ایس آئی وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنوں یا غیروں کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہو رہا، وہ ایلیمنٹ. پی ٹی آئی کا تمام وہ سابق ایم این اے، ایم پی اے، عہدیدار کہ جو پی ڈی ایم کے خلاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے آئے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، وہ سارے انشاءاللہ اس ایک پلیٹ فارم. یہ سر، یہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل اور وہ مولوی صاحب، بہت بڑا نام ہے. یہ انہوں نے کوئی اپنے طور پہ جانا، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پھرتی دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب اس میں نہیں ہوئے. اچھا، انہوں نے کوئی، دیکھیں منافقت کی سیاست نہیں چلے گی. آپ کلیئر کٹ اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کلیئر کٹ. آپ بتائیں کہ آپ جناب 9 مئی کے جو واقعات جس طرح ہینڈل ہوئے، جس طرح لیڈ ہوئے، جس طرح ان کو ایڈمنسٹریٹ کیا گیا، آپ ان کے خلاف ہیں، اور جن لوگوں نے کیا، جس لیڈرشپ کے تحت ہوا، آپ ان کے خلاف ہیں. یا آپ جناب ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ آپ صرف ایک پاپولیرٹی جو 5th جنریشن وار میں نے آپ کو کہا نا، جو ملک دشمن طاقتوں نے جیت لی ہے تقریباً پچھلے 1.25 سال میں، اس کی رو میں آپ بھی بہ رہے ہیں، اور آپ اس ڈر اور خوف کا شکار ہیں کہ عوام کی ایک بظاہراً پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، تو اس کو کیش کروانے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے آپ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈبل گیم فواد چودھری کمپنی کا. چوہان صاحب، آپ نے 1.25 سال کا 2 دفعہ ذکر کیا ہے، تو یہ 1.25 سال آپ کو لگا ہے یہ سمجھتے کہ پہلے ہی آپ سمجھ گئے تھے؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ طاہر صاحب انسان کچھ چیزیں سمجھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے. اور میں نے اس 1.25 سال کے اندر میں دعوے سے، اس پہ بی سی او میں ٹاک شوز کر چکا ہوں، پریس کانفرنس کر چکا ہوں، بات بار بار ریپلیکیٹ ہو چکی ہے کہ میں نے تو اپنا پورا فرض ادا کیا. جتنی میری پارٹی کے اندر حیثیت اور اوقات تھی، شاید اس سے بڑھ کے میں نے کو سمجھانے کی، بتلانے کی کوشش کی کہ آپ اینٹی ریاست، اینٹی فوج، اینٹی آئی ایس آئی، آپ تشدد کی پالیسی اڈاپٹ مت کریں. آپ اپنی جنگ کو سیاسی رکھیں. آپ نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی اسٹرگل کریں. اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ اینٹی ریاست اور اینٹی فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف آپ اس انداز سے پرتشدد آپ تحریکیں چلائیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا، پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، اور ملک کو بھی نقصان ہوگا. وہی ہوا. آج عثمان بزدار بھی چلے گئے، آج پرویز خٹک بھی چلے گئے، آج آپ کے اسد کیسر بھی چلے گئے. آج آپ کا کوئی بندہ بتائے یہ کیوں ہوا، یہ یہاں تک کیوں ساری سچویشن پہنچی. ان میں سے کسی نے ان کو سمجھانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن فیاض چوہان نے سمجھایا تھا، فیاض چوہان نے بتلایا تھا کہ خان صاحب نہ کریں، زمینی حقائق دیکھیں. پاکستان کے زمینی حقائق دیکھ کے
اور اس کے علاوہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا جو چوہان صاحب بڑا افسوسناک ہے دیکھ کے آپ چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں. سر جی، بڑا افسوسناک ہے جو ہوا 9 مئی کو، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی تو ساتھ ایک سمجھ نہیں نہ آتی کہ یہاں سے آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور وہاں سے آپ پہ وہ الزام مٹ گیا، ختم ہو گیا کہ آپ نے پرپیٹریٹر تھے اس کے یا پلانر تھے آپ اس کے، یا آپ نے اتنا خراب کام کیا. بالکل ہوا، خراب ہوا کام. لیکن پھر یہ قانون تو قانون ہے حضور، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ یہ آ کے ادھر کو نکلے اور آپ کو لو جی پاک ہوگی سلیٹ آپ کے ساتھ. آپ نے اچھا کوسچن پوچھا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے، میں وہ کل ایک بڑے ذمہ دار بندے سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے کہا یار یہ اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید اور حماد اظہر اور ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ بہت جناب حوصلے کے ساتھ ابھی بھی جناب بڑی کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان ساروں کو کیٹیگوریکلی میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں یا نہ کریں، آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں، آپ توبہ طائب ہوں یا نہ ہوں. آپ کے حوالے سے آڈیو ویڈیو فوٹیجز CDR اور جیو فینسنگ کے ذریعے سے 100% ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کو کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس پہ حملے میں انوالو تھے، شریک تھے اور آپ نے اس کو لیڈ کیا ہے. تو آپ کی بچت نہیں ہے. اب جب انہیں پتہ چل گیا کہ بچت نہیں ہے تو اب انہوں نے کہا چلو جناب آپ اس نیا میں جناب ہم بھی ہاتھ دھوئے اور ہم کہیں کہ جناب ہم بڑے وفادار اور پارٹی کے وفادار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو GHQ کے اوپر حملے کے حوالے سے چیزیں ثابت ہو گئی، جس کے حوالے سے یا جناح ہاؤس کے حوالے سے ہو گئی یا میاں والی ایئر بیس کے حوالے سے ہو گئی، تو حضور والا اس کا ایک لیگل پروسیس ہے نا، ان کی کوئی بچت ہو جائے گی. اس کا پروسیس ہے نا سر، اس کا پروسیس ہے. وہ پروسیکیوشن کے اندر جو اس میں سے بے گناہ ہوگا وہ نکل جائے گا بیچ میں سے. پریس کانفرنس کے تھرو تو نہیں نکل سکتا نا. وہی آپ کو میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پریس کانفرنس کر کے کیا وہ مبرہ ہو جائیں گے. نہیں، جو انوالو ہے جس کے ثبوت موجود ہے وہ تو پھر کاٹے گا. اچھا آپ ابھی تک اس میں تفتیش میں ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ ابھی تک ہیں اس میں، کیونکہ آپ کیس میں تو آپ بھی ہیں، تو آپ پہ ابھی تک تفتیش جاری ہے؟ نہیں، میرا GHQ کے حوالے سے اللہ پاک کا کرم ہے، ساری چیزیں کلیئر ہیں. بتانا بھی چاہیے تھا نا. آپ دیکھیں اتنے غریب بچے. اچھا چوہان صاحب میرا لاسٹ کویسچن لے لیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ایسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں جس میں انصاف ہو، پاکستان دوست ہو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ لڑے. خوبصورت باتیں کی، مگر آپ لوگ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، میں ایک تھوڑا سا سا پرسنل سا سوال کروں کہ آپ تو سارے پریس کانفرنس کر کے پھر ٹی وی پہ آگے ایئر کنڈیشن کیمروں میں آگے اور پارٹیاں بنا رہے ہیں، تو وہ جو بچے تھے جو چلے مان لیا وہ بیوقوف نکلے یا انہوں نے کوئی غلط کام کر لیا، تو ان کو بھی کوئی چھوٹی موٹی پریس کانفرنس کا موقع دلوا دے، وہ بھی باہر آ جائیں. یہ سوال بھی طاہر صاحب آپ نے بڑا اچھا پوچھا، لیکن آپ کو سارے کری جا رہے ہو، آپ کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے ابھی آپ کو جو شروع میں پہلے سوال کا جواب دیا، باجوہ صاحب نے جو پوچھا تھا اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ چیز طے ہوئی کہ وہ ہزاروں خاندان جن کے ہزاروں بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، جوان جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کو بے گناہ ہے تب بھی، خدا نخواستہ کوئی چھوٹے موٹے قصوروار ہیں تب بھی ان کو ایک پروسیس کے تحت جناب بالکل آپ نے. اچھا میں حضور والا ایکچولی نا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں صرف سنیپ کوسچنز آپ سے، یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پلان بنایا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کے، کرنا کیسے ہے؟ مطلب اس پہ آپ لوگ پریس کانفرنس کریں گے، مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یا کورٹ جائیں گے، کیا کریں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو چھڑوانے کی بات کریں گے؟ اس میں جو بے قصور ہے اس کے حوالے سے ایک ایک چیز جناب انویسٹیگیٹ کر کے متعلقہ CPO، کمشنر اور متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ اور تمام پولیس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ان کو جناب ضمانتیں کروا کے ان کو باہر لایا جائے گا. اور جو قصوروار سپوز موقع پہ CDR جیو فینسنگ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں برگلایا گیا، مقامی جو لیڈرشپ تھی، ڈسٹرکٹ کی MNA MPs جو تھے انہوں لے کے آیا ہے، ان کو توبہ طائب کروا کے کوشش کریں گے کہ ان کو ان سارے کیسز سے جناب تاکہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے، ابھی بھی ہیں، تاکہ نئے سرے سے جناب وہ ایک اس شیطانی پورے پروسیس سے نکل کے پاکستان قومی دھارے میں ان کو دوبارہ شامل کیجئے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہم موجود تھے فیاض الحسن چوہان صاحب. جی ملک صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے ساری. میرا خیال ہے اس میں جو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا جو ٹریڈیشن ہے نا ووٹ، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا یہ پرسنالٹی کے ساتھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ووٹ کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسی پارٹی بنا لیں گے، یہ بڑا میجر کویسچن ہے کہ ویئر از PTI، وچ از ریئل PTI، ہو ریپرزینٹ PTI.
وہ ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے, بڑی مطلب یہ بھی بڑی مشکل سے ہوئی ہے کہ کس طرح بات کریں. وہ نکل تو نہیں ہے غلطی سے ویسے؟ نہیں تو آپ تمہیں بھی احتیاط کرنی ہے اور مجھے بھی احتیاط, نہیں پتہ چلتا نا, بلکہ میں سوچ سامنے لکھ لوں, نام لکھ کے کانٹا لگا دوں تمہارے لیے بھی. ہمیں ہر وقت نظر آنا چاہیے کہ ہم نے نام نہیں لینا ایک دوسرے پہ. جس کا نام نہیں میں لینا چاہ رہا, میرا پوائنٹ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ ووٹر شاید اس طرح نہیں ہلا جس طرح ہمیں لگتا ہے ان کی پریس کانفرنس سے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, مطلب جس ایج سے میرا تعلق ہے, میرے سے جو بڑے لوگ ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں وہ ابھی تک بھٹو کے گیت گاتے ہیں, ابھی تک اس کا ووٹ بھٹو. مجھے آپ سے ایک سوال, کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ جو ڈسیشنز ہیں یہ کے پی سے نہیں ہوئی زیادہ اور پنجاب سے زیادہ ہوئی, ویسے رخ چلا گیا وہاں پہ بھی, ساؤتھ کا بھی. ہاں وہ آ گیا نا اب یہاں پہ, تو وہ تو پھر آپ کا وہ رہ گیا کہ جناب یہ کے پی کا اور ہے تو یار دیکھو یہ اس میں تھوڑا سا میرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ, میں نے روح سے بھی یہی سوال کیا تھا, اگر ایکچولی یہ مغل سسٹم وہ ویسے ساؤتھ کا آپ نے کیا تھا, وہ بات اچھی ہو گئے تھے اس پہ, وہ کیا نہیں تھوڑا غصے میں میرا ساڈا کام ہی تو ہوتا ہے نا چھیڑنا ہوتا ہے. دیکھو اصل جو سسٹم ہے نا ہمارا, ہم مغل دور میں رہ رہے ہیں. مغلوں کا کام یہ تھا کہ جناب آپ کو ہم نے دے دیا لاہور 5000 ہی, آپ نے جب جنگ ہوگی تو ہمیں 5000 فوجی دینے ہیں, لاہور نو تسی لٹو. اچھا تمہارا تعلق مردان سے, انہوں نے کہا جی آپ کو مردان دیا, آپ کے 10,000 ہی ہیں, آپ نے ہمیں 10,000 فوجی دینے, ملتان تاڑا. اچھا اسی طرح سوات اس کا. تو یہ ایم این اے نہیں ہے پاکستانی پولیٹیکل کلچر میں, یہ سارے الیکٹیبل, اچھا آئس کریم والا لفظ ہے, یہ الیکٹیبلز ہیں. ان کے ناک کان میں ہر وقت ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اگلی حکومت کس کو ملنی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں ویری آنیسٹ. آپ مغلوں کا دور سمجھیں گے نا تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. تو یہ بالکل ہر سال سوچتے ہیں, 5 سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ گھوڑا ادھر جا رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. 10,000 ہی ہیں, 5,000 ہی ہیں, کچھ اس میں 4,500. اور اس کو عوام نہیں کہنا چاہیے, رعایا کہنا چاہیے. عوام تو تھی کبھی نہیں ہے, تم لوگوں کو غلط ہے. تسی انگریزی روزی پڑھی ہے نا, بھی تہاڈا دماغ خراب ہو گیا, میں پتا تھا. میں اردو میڈیم سے, اردو میڈیم والے بڑے مزے میں ہیں. تمہارے جیسے جو بچے ہیں نا, ڈیموکریسی اور یہ وہ ہیومن رائٹس, تم بڑی اچھی باتیں کرتے ہو, انوائرمنٹ, بات بھی پرائیویسی. یار ملک صاحب ایسے کمال ہو گئے, مطلب بات بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور سب کو آ رہا ہے کہ یار نہیں ہے یہاں پہ جمہوریت, نہیں اس طرح سے اسٹرینتھ نہیں تو گل بھی نہ کریے. جو پاکستان کے موجودہ پاکستان ہے اس میں جو انگلش میڈیم نوجوان کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ بہت برا ہوا ہے, بہت برا. بیچارے کی ساری انگلش ٹھیک ہو گئی ہے. کس کی؟ بچوں کی سب کی انگلش ٹھیک ہوگی. ان کو آگے تھا نیا نیا انوائرمنٹ, پولوشن, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس کے دیکھیں, کیٹ رائٹس, زو رائٹس, جانوروں کو دیکھیں, یہ بالکل ہونے چاہیے. رائٹ سب سیدھے ہو گئے, سیدھے کیڑے ہو گئے, مطلب کمال ہو گئی یار. کیسے سیدھے ہوئے؟ نام نہیں لینا بھارت. آپ کے کہنے کا مقصد نام نہیں لینا, میں احتیاط کر رہا ہوں. پھر ذہن سے نہیں نکل گیا, آیا تو نہیں نام؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اگر خود رابطہ کریں وزیر اعظم سے تو شہباز شریف مثبت جواب دیں گے. اب یہ کر لے گئے خان, اپنا میسیجز تو جا رہے ہیں, مطلب میں جو باڈی لینگویج سے میسیج تو گئے ہیں, میں مطلب پوری ایکسپلین تو آپ دیکھ. کس کے میسیجز جا رہے ہیں؟ جس کا نام لے رہے ہیں رانا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میری بھی سن لو, تمہیں بھی کام آئے گا یہ کل کو, یہ کام ہے جو میں ایڈوائز کر رہا ہوں تمہارے بھی کام کیے. مگر کوئی برائی بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ دیکھیں یار, اگر لیکن ہونا نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ صرف اس وقت نا وہ چیزیں لے رہے ہیں. نہیں دیکھو یار, کچھ چیزیں ہیومن ہیں, مان لیا ہم سمجھتے ہیں ساری چیزیں. اسرائیل ہے, فلسطینی ہے, پاکستان ہے, انڈیا, دنیا میں الٹیمیٹ نیگوسیشن ہوئی ہے. اگر ساری ہسٹری دیکھ لو نا, مطلب جو میثاق مدینہ ہے, جس میں جو معاہدہ کرایا, میں نے تاریخ کا سب سے خوبصورت جو صلح جو نظر آئی ہے مجھے, میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ نبی پاک نے یہ جب کہا کہ جو 8-9 سارے قبیلے لڑے تھے, انہوں نے کہا یار یہ حجر اسود جو ہے نا, اس میں رکھو, اس کپڑے میں سارے اس کو پکڑ لو تاکہ سب کی شمولیت ہو جائے. میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی ہمیں کنسنسس کی طرف جانا پڑے گا. اور جب یہ جو سارے, جب اس میں ہمیں ایک دوسرے کی انرجی چاہیے پاکستان کے لیے بجائے آپس میں لڑنے کے, اگر ہم وہاں پہ چلے جائیں تو میرا حال ہے بیوٹیفل کام. درست بات ہے. لیٹس ہوپ یوں پروگرام وقت ختم ہو گیا. کل آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوتی ہے. اللہ